برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال الله تعالى في مقام آخر وثيابك فطهر قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، کونین کے شہزادے، دو جہاں کے سردار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے۔ بعض مرتبہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صاف ستھرا رہنا نصف ایمان ہے۔ حالانکہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک صاف رہنا، اپنے آپ کو نجاستوں سے دور رکھنا، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق پاک رکھنا، یہ نصف ایمان ہے۔ انسان کا جسم نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، انسان جہاں پہ بیٹھتا ہے، وقت گزارتا ہے، وہ جگہ، وہ چٹائی، وہ کپڑا، وہ مصلی پاک ہونا چاہیے۔ جس بستر کے اوپر انسان آرام کرتا ہے، جس بستر کے اوپر انسان نے لیٹنا ہوتا ہے، چاہے وہ گرمی کا بستر ہے، سردی کا بستر ہے، وہ بستر بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایک ہے بستر کا صاف ہونا، کپڑے کا صاف ہونا وہ اور چیز ہے، بستر کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا یہ اور چیز ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اوپر نجاست لگ گئی، نجاست کے اثرات، نشان وغیرہ نظر نہیں آ رہے، انسان اوپر سے استری شدہ کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو بھی لگا لیتا ہے، وہ دنیا والوں کی نظروں کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی نظروں کے اندر ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی کپڑے صاف ستھرے پہن لیتا ہے، اس نے کسی بچے کو اٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے خشک ہو گئے، اب کپڑے صاف تو نظر آ رہے ہیں، دنیا والوں کی نظروں کے اندر کپڑے اچھے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق یہ کپڑے ناپاک ہیں۔ انسان بستر کے اوپر آرام کرتا ہے، بندے کو کسی بھی موسم کے اندر احتلام ہوا، کپڑے خراب ہو گئے، بدن خراب ہوا، جس بستر پہ آرام کر رہا تھا وہ بستر بھی خراب ہو گیا۔ اب جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر نشان وغیرہ کوئی نظر آتا ہے، وہ اسے ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے توجہ نہیں دیتا، اب کہتا ہے میرا بستر تو بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن چند نشانات ہیں، شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اس بندے کا بستر بھی ناپاک ہو چکا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو، بیٹھنے کی جگہ کو پاک نہیں رکھے گا، اس وقت تک انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ تقریباً 2 میل دور چلا جاتا ہے،
اب جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، گندی سمیل کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے، تو جو بندہ ناپاک رہتا ہے، بندے کے اوپر غسل فرض ہے لیکن غسل کے اندر تاخیر کر دی، کہتے تھوڑی دیر کے بعد غسل کروں گا، نماز کو قضا کر بیٹھتا ہے، یا بعض مرتبہ طالب علم ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غسل کے اندر تاخیر کرتے ہیں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، کہتے دوپہر کے وقت غسل کروں گا، پورا دن ناپاک رہتا ہے۔ تو جو طالب علم ناپاکی کی حالت میں وقت گزار دے، یا خاوند بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ملاقات کے نتیجے میں غسل فرض ہوا اور اس نے غسل کے اندر اتنی تاخیر کر دی کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو رحمتوں کے فرشتے اس بندے کے قریب ٹھہر ہی نہیں سکتے، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے عمل کی وجہ سے، ناپاک رہنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو گندا رکھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر رحمتیں، برکتیں، انوارات یہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتی ہیں؟ جب تک اپنے آپ کو مکمل طور پہ پاک نہیں رکھیں گے، اس وقت تک رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان کے اندر حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کپڑوں کو پاک رکھیں۔ جب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ جب ہمارا بدن بھی پاک ہوگا، ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، بیٹھنے کی جگہ بھی پاک ہوگی، رات کو سونے والا بستر بھی پاک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے عزیز طلبہ، سردی شروع ہو چکی ہے، جن طلباء کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، رات کو احتلام ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں الکتاب اکیڈمی کے اندر گیزر ابھی تک چالو نہیں ہوا، غسل کون کرے؟ اب پانی ٹھنڈا ہے، رات کو یہ اٹھتا ہے تو موٹر چلانا اس کے لیے مشکل ہے، اب کہتے ہیں میں تو صبح کے وقت غسل کروں گا۔ تو عزیز طلباء، جو طلباء اس پورے حال کے اندر سوتے ہیں، اگر رات کے وقت ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا، آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھلنے کے بعد اس حال کے اندر سونا ان کے لیے اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، انہیں چاہیے کہ جا کے وہ غسل کر لیں۔ جو دوسرے حال میں سوئے ہوئے ہیں، اگر وہ فجر کے وقت غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی طالب علم شدت سردی کی بنا پر یا سستی کی وجہ سے جان بوجھ کے غسل نہیں کرتا، کہتے سردی کے اندر کون غسل کرے، وہ نیچے آ کے وضو کر لیتا ہے اور قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتے، تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ناپاکی کی حالت میں جماعت کے ساتھ آ کے شریک ہو جاتا ہے، یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ناپاک رکھتا ہے، غسل کے اندر تاخیر کرتا ہے، نماز کا قضا ہو جانا ایک علیحدہ گناہ، اور ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر آنا، ناپاکی کی حالت میں جماعت کے ساتھ آ کے شریک ہو جانا، ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو اٹھا لینا، یہ تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب غسل فرض ہو جائے تو اس وقت نہ سردی کو دیکھیں، نہ ٹھنڈے پانی کو دیکھیں، اس وقت اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر خدا چاہی زندگی گزار لو، قیامت کے دن جنت کے اندر من چاہی زندگی گزار لینا۔ دنیا کے اندر قدم قدم پہ اللہ کا جو حکم نظر آتا ہے، سوتے ہوئے اللہ کا حکم، جاگتے ہوئے اللہ کا حکم، وضو کے حوالے سے اللہ کا حکم، غسل کے حوالے سے اللہ کا حکم، جب انسان اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو مقدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ من چاہی نعمتیں اسے جنت کے اندر ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ انسان کے جی میں جنت کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ
بندے کو وہ فوراً عطا فرما دیں گے۔ ہم وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، لیکن سردیوں کے اندر جب وضو کیا جاتا ہے تو شدت سردی کی بنا پر یا پانی کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہم سنت کے مطابق وضو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو طلباء جلدی جلدی وضو کرتے ہیں کہ پاؤں خشک رہ جاتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوا تو ان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وضو بھی سنت کے مطابق کیا کریں اور غسل بھی سنت کے مطابق کیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ عمل بندے کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل جنابت ہے، بندے کے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ فرض غسل کرنے کے لیے سنت کے مطابق جاتا ہے، سنت کا اہتمام کرتا ہے، تو اس بندے کا غسل کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، کامل طریقے پہ وضو کرتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ کلی کرتا ہے، منہ کے زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ جس عضو کو بندہ دھوتا ہے یا جس عضو کا مسح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب سنت کے مطابق وضو کرنے پر گناہ دھل سکتے ہیں، سنت کے مطابق اگر غسل کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ گرمیوں کے اندر ہر بندہ غسل کرتا ہے گرمی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن سردیوں کے اندر غسل کم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ غسل فرض ہوتا ہے، یہ ویسے غسل کرتے ہیں، غسل فرض ہو جائے یا عام دنوں کا غسل ہو، اگر بندہ وہ سنت کے مطابق کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت الخلاء جانے کے جو آداب ہیں، بیت الخلاء جانے کی جو سنتیں ہیں، اگر بندہ ان سنتوں کا اہتمام کر کے بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے اور سنت ہی کے مطابق وہ باہر نکلتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، وہ جتنی دیر بیت الخلاء کے اندر گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اتنی دیر اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ سنت کے مطابق یا سنت کے مطابق باہر آیا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا، تو اس کا وہاں پہ جانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر غسل بھی سنت کے مطابق کیا جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ وضو کی وجہ سے گناہ دھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا، جب لوگ ان کے سامنے وضو کرتے تھے وہ جس عضو کو دھوتے تھے تو انہیں نظر آ جاتا تھا کہ اس عضو کو دھونے کی وجہ سے فلاں گناہ دھل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمائی تھی، یہ کشف عطا فرمایا تھا، فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ وضو کر رہا تھا تو وضو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ دھل رہے تھے، اللہ نے کشف عطا کیا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے وضو کے پانی کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بھی دھل رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کی تکمیل کے بعد اس نوجوان کو بلا کے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ وہ حضرت کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو گیا کہ آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک اور بندے کو دیکھا وضو کر رہا تھا تو آپ نے کشف کی نگاہ سے دیکھا کہ اس بندے نے بدکاری کی، بدکاری کا گناہ اس وضو کے ساتھ دھل رہا تھا، تو آپ نے اس بندے کو سمجھایا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ وہ بندہ اقرار کرنے جاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، پھر بعد میں توبہ بھی کر لی۔ ایک بندے نے شراب پی تھی تو شراب پینے کے بعد جب وضو کیا تو اس کا گناہ اس کے ساتھ دھل رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ وضو کے ساتھ تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے،
اگرچہ صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ بندہ اتنے خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہ تیرے بندوں کے عیوب میرے اوپر کھل چکے ہیں، اللہ میرے اوپر اس کیفیت کو ختم کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ اللہ تو نے تو لوگوں کے عیبوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن میرے سامنے وہ عیوب، وہ گناہ آ جاتے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کیفیت کو بند فرما دیا۔ تو اکابرین کو یہ چیز نظر آ جاتی تھی کہ وضو کے ساتھ کون کون سا گناہ دھل رہا ہے، تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کے ساتھ بھی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق غسل کا اہتمام کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، آپ نے مختلف لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ بھی ہوگا جو کثرت کے ساتھ میری سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اگر غسل سنت کے مطابق ہر وقت کریں گے، وضو ہر وقت سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی غسل کے اندر تاخیر کرتا ہے اور اتنی تاخیر کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اتنی غسل کے اندر تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کافی دیر تک ناپاکی کی حالت میں وقت گزارتا ہے کہ بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر چند لوگوں کو دیکھا، ایک بندے نے اپنے سر کے اوپر انگاروں کا صندوق اٹھایا ہوا تھا، دوسرے بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے لمبے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کی گوشت کو نوچ رہا تھا، اور تیسرے بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تفصیل ارشاد فرمائی۔ وہ بندہ جو اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا تھا، یہ غسل کے اندر تاخیر کرتا تھا، غسل کے اندر تاخیر کی وجہ سے جہنم کے اندر آنتوں کے گھسیٹنے کے عذاب کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، مومنین کو، منافقین کو، کفار کو، مشرکین، پوری انسانیت کو گزارا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، منافقین، مشرکین، کافر وہ کٹ کر جہنم کے اندر چلے جائیں گے، لیکن جن لوگوں کے اعمال، ایمان مضبوط ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، وہ بجلی کی طرح پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ لیکن اس پل صراط کے اوپر لوگوں سے جانچ پڑتال ہوگی، 7 چیزوں کے بارے میں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پل صراط کے اوپر پوچھا جائے گا، سنت کے مطابق نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر اللہ کی جانب سے جو فرشتے مقرر ہوں گے، وہ ایک سوال یہ بھی کریں گے کہ وضو اور غسل صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پل صراط کے اوپر یہ سوال ہوگا کہ وضو سنت کے مطابق کیا تھا، غسل وقت پہ کیا تھا یا غسل کے اندر تاخیر کر دی تھی، غسل سنت کے مطابق کیا تھا یا خلاف سنت غسل کیا تھا۔ تو گویا کہ پل صراط کے اوپر غسل کے بارے میں سوال ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت غمگین افسردہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو علی اور فاطمہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمزدہ دیکھا تو عرض کہ اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں نے جہنم کے اندر 6 عورتوں کو مختلف عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، ایک عورت کو دیکھا وہ زبان کے بل جہنم کے اندر الٹی لٹکی ہوئی تھی، تیسری خاتون کو دیکھا جو پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا، ایک عورت کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور جسم کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط سے جو اسے ڈنگ مار رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب 6 عورتوں کی تفصیل ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان کس گناہ کی وجہ سے، کس بدعمل کی وجہ سے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کی تفصیل ارشاد فرمائی، لیکن وہ عورت جس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پیشانی کے ساتھ سانپ اور بچھو جسم کے اوپر مسلط ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، یہ عورت دنیا کے اندر غسل جنابت کے اندر تاخیر کیا کرتی تھی، غسل کے اندر تاخیر کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ عذاب ہوگا۔ اس لیے جب غسل فرض ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے نتیجے میں غسل فرض ہو گیا، انسان غسل کر کے سوئے۔ اگر فوراً غسل نہیں کر سکتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر تعلیم یہ ہے کہ وضو کر کے سوئے۔ اگر وضو کر کے نہیں سو سکتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ استنجا وغیرہ کر کے اور کلی کر کے ہاتھ دھو کے سو جائے، یہ بھی کم از کم گوئے کہ طہارت کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ اور اتنی تاخیر کرنا کہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز قضا ہو جائے، پھر یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جو غسل کے اندر تاخیر کرے گا، ایک تو اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غسل جنابت کے اندر تاخیر کرے گا جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ اسے جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ مختلف وعید اس بندے کے بارے میں جو غسل کے اندر تاخیر کرتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنا کیسے ہے؟ غسل کر لیتے ہیں لیکن سنت کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سو رہا ہے؟ یہ کالی ٹوپی، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ میری طرف دیکھو، میں آپ کے دیدار کے لیے بیٹھوں، چہرہ دکھاؤ گے تو مجھے نظر آئے گا۔ جس بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ بندہ سنت کے مطابق غسل کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ جب غسل خانے کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ اگر غسل خانے کے اندر واش روم بھی ہے تو جو واش روم کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف علیحدہ غسل خانہ ہے تو جو بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھتے وہی دعا اس موقع کے اوپر بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھتے ہیں، جب غسل خانے کے اندر داخل ہوں گے تو اس وقت پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھنا ہوگا، دایاں پاؤں بعد میں رکھنا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ایک تعلیم یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ کے جانا چاہیے۔ ننگے سر بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا، بیت الخلاء میں جانا یہ مکروہ ہے۔ جب بندہ غسل خانے کے اندر جائے تو اس وقت بھی اپنے سر کو ڈھانپ کے جائے۔ بعض طلباء شلوار ہی سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کپڑے اٹھائے ہوتے ہیں، غسل خانے کے باہر لائن لگی ہوتی ہے انتظار میں کہ وہ نکلے گا تو ہم جائیں گے، تو وہی شلوار سر پہ رکھ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بنیان بھی تو رکھی جا سکتی ہے، قمیض بھی تو سر پہ رکھی جا سکتی ہے، چھوٹا رومال بندے کے پاس ہوتا ہے تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔
تو سر کو ڈھانپ کے بیت الخلاء کے اندر غسل خانے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اگر صرف علیحدہ غسل خانہ ہے، اٹیچ باتھ نہیں ہے، تو پھر جو وضو کے شروع میں، وضو کے درمیان اور آخر کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ساری دعائیں اس غسل خانے کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو پھر وضو کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا، درمیان کے اندر اللہم اغفر لی ذنبی اس دعا کا پڑھنا، آخر کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس موقع کے اوپر پھر اللہ کا نام لینا بے ادبی بن جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کرنا چاہیے۔ استنجے دونوں کرنے چاہیے، خاص ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، استنجا ہر حالت میں کریں۔ استنجا کرنے کے بعد اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہے، جسم کے اوپر، ران کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس نجاست کو صاف کرنا چاہیے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیشو کے ذریعے صاف کرے، بلکہ پانی کے ذریعے اس کو دھو دیا جائے، اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ اس جگہ کو پاک کرنے کے بعد پھر سنت کے مطابق وضو کریں۔ سنت کے مطابق وضو کیا ہے؟ جب انسان وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد بندہ بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد بندے نے مسواک کرنی ہوتی ہے۔ اب مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کو پوری مٹھی کے اندر بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن علماء کرام اور فقہاء کرام نے ایک طریقہ لکھا ہے، اگر اس طریقے کے اوپر مسواک کریں گے تو اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ اپنی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر رکھیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ مسواک کے نیچے رکھیں۔ اس طریقے سے مسواک کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جب مسواک کرنی ہو تو پہلے جو اوپر والے دانت دائیں جانب کے ہیں ان کی مسواک کرنی چاہیے، پھر بائیں طرف، پھر نیچے دائیں اور بائیں مسواک کرنی چاہیے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو مستقل سنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کلی کریں، جب کلی کریں روزہ نہ ہو تو بندے کو غرارہ کرنا چاہیے تاکہ انسان کی حلق تک پانی پہنچ جائے۔ جب بندہ سانس لیتے تو پانی اندر تک چلا جاتا ہے۔ پھر 3 مرتبہ انسان ناک کے اندر پانی ڈالے۔ جب ناک کے اندر پانی ڈالے تو کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، چونکہ غسل کے اندر یہ فرض ہے، ضروری ہوتا ہے، تو جب ہم غسل سے پہلے وضو کریں گے تو اسی کے اندر اس سنت کے ساتھ فرض کا بھی اہتمام کر لیا جائے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ بعض مرتبہ طلباء کو دیکھا جب وہ ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر چلو کے اندر پانی لے کے ناک میں ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے، پھر دوبارہ چلو لے کے ناک میں ڈالے، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے۔ اس طریقے سے سنت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اب جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آنکھ کے کناروں میں میل جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنی آنکھوں کو بھی زور سے صاف کرنا چاہیے تاکہ آنکھ کے کنارے پہ جو میل ہے وہ بھی صاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بعض مرتبہ طلباء جلدی جلدی پانی ایسے ڈالتے ہیں، خود بھی کپڑے خراب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آدھا نہلا دیتے ہیں، ایسے پانی لے زور سے مارتے ہیں۔ جب اس طریقے سے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ماریں گے تو آنکھ کے کناروں پہ جو میل ہوگی وہ میل صاف نہیں ہوگی۔ جب صاف نہیں ہوگی تو وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، وضو اور غسل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو پھر داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کا خلال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض لوگ خلال یوں کرتے ہیں، اس طریقے سے بھی خلال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کی پشت بندے کے چہرے کی جانب رہے اور انگلیوں کا رخ وہ سامنے کی جانب ہو، نیچے سے یوں خلال کریں۔ اس طریقے سے خلال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ دونوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پورے چہرے کو دھونا چاہیے۔ جب چہرے کو دھو لیں تو اس کے بعد اپنے بازو کو دھونا ہے۔ بازو کو کہاں تک؟ کندھے تک، ٹھیک ہے؟ بازو کوہنیوں سمیت دھونے، کوہنیوں تک نہیں۔ یہ فقہ کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے، غایت مغیہ کے اندر داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ
کوہنیاں یہ اس کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں، کوہنیاں دھوئی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر پانی لیں اور پانی کو یوں بہا لیں، اس طریقے سے بازو بھی دھل جاتے ہیں اور کوہنیوں تک پانی پہنچ جاتا ہے کہ بازو کوہنیوں سمیت دھونا، ایک ہی عمل کے اندر دونوں چیزیں دھل جاتی ہیں اور سنت کے اوپر بندہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ بازو دھونے کے بعد پھر اپنے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت عمل ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ان 3 انگلیوں کو پیشانی کے بالوں کے پاس رکھے اور ان تینوں انگلیوں کو پیچھے کی جانب درمیان کے اندر لے جائے، ہتھیلیاں سائڈ پہ بچی ہوئی ہے، جب سر کے درمیان والے حصے کا مسح مکمل ہو جائے تو ہتھیلیوں کے ذریعے سر کے دائیں اور بائیں حصے کا مسح کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ زلفیں رکھتے ہیں، بال بڑے ہوتے ہیں، اگر اس طریقے سے وہ مسح کرتے ہیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کنگھی بعض مرتبہ ہوتی نہیں، حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ان 3 انگلیوں کو پیشانی کے بالوں کی جگہ پہ رکھیں اور ان کو پیچھے کی جانب پورے سر کے اوپر مسح کرتے ہوئے لے جائیں، دوبارہ آگے کی طرف ہاتھوں کو لے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورے سر کا مسح ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس باقی بچی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا، تو بعض علماء فرماتے کہ شہادت والی انگلی سے کانوں کے سوراخوں کا مسح کر لیا جائے، اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کانوں کے اندر کا سوراخ کا مسح کیا جائے، اور جو شہادت والی انگلی ہے کانوں کے جو اندر کے بل ہیں ان بلوں کا شہادت والی انگلی کے ساتھ مسح کیا جائے اور انگوٹھے کے ذریعے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے۔ اس طریقے سے سنت کے اوپر عمل کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح کرنا۔ اس کے بعد ہے گردن کا مسح کرنا۔ اب میں نے بعض طلباء کو دیکھا وہ پیچھے سے یوں کرتے ہیں، اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ گدی کا مسح بھی کرتے ہیں اور اپنے گلے کا مسح کرتے ہوئے تلوار چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کہ یہ مسح کرنا بھی ضروری ہے، اوپر بھی مسح اور نیچے بھی مسح۔ گردن کے مسح سے مراد یہ ہے کہ کان کے نچلے حصے جو جگہ ہے اس کو گردن کہا جاتا ہے، یہاں کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بالکل پیچھے کی جانب کا مسح کرنا، یہ علماء کرام فقہاء کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ گدی کا مسح کرنا بھی مکروہ ہے اور گردن کا مسح کرنا بھی مکروہ ہے، گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور جو گردن ہے کان کے نچلا حصہ تو اس کا مسح کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کورس کروایا خواتین کے اندر یہ طہارت کے حوالے سے، تو آخر کے اندر پھر میں نے ان کا امتحان لینا تھا، تو ایک بڑھیا تھی تقریباً 60-70 سال کی عمر تھی، تو وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی وضو کے اندر چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھویا جائے، تو کہہ لیں ہاں بچہ، بیٹا کہا اس نے ہاں بیٹا، تو میں نے کہا گوڈوں تک دھونا ہے؟ کہتے گوڈوں تک نہیں ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو اس کو گھٹنے اور ٹخنوں کا فرق نہیں سمجھ آیا، تو اس نے کہہ دیا گھٹنوں تک دھویا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ گھٹنوں تک پاؤں دھونے تو پھر تو ساری شلوار ہی وہ کسانوں کی طرح اوپر کرے گا جیسے پانی لگاتے ہیں۔ اس صبح میرے پاس ایک میسیج آیا کہ ملتان کے اندر دل دہلا دینے والا واقعہ پیش ہوا، تو میں اس کی عبارت پڑھ کے عنوان پڑھ کے بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ایک بچہ تھا جس کے اوپر ماں باپ نے ظلم کیا، صبح سویرے کا وقت تھا، ماں باپ نے پکڑ کر اسے نہلا کر سکول بھیج دیا۔ تو سردی کے موسم میں نہانا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ماں باپ نے بچے کو غسل کروا دیا۔ تو پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا مسح بھی کرنا ہوتا ہے۔ مسح بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے وضو کر لیا تو یہ وضو سنت کے مطابق ہو گیا۔ جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہ صرف غسل خانہ ہے، اٹیچ بات نہیں ہے، تو پھر تو آپ وضو کے درمیان کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اٹیچ بات ہے، پھر اس دعا کا اہتمام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ذاتی نام آتا ہے، اور اللہ کا ذاتی نام لینا اس جگہ کے اوپر بے ادبی ہوتی ہے۔ جب سنت کے مطابق وضو ہو گیا، اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے،
غسل کرنے سے پہلے کیا کرنا تھا؟ جی بچوں، وہ ہم ایک مرتبہ جماعت میں گئے، 2003 یا 4 کی بات ہے، تو غسل کے فرائض کا تذکرہ چل رہا تھا، امیر صاحب تھے، ہاں بھی چھوکرو اپنی زبان میں کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ تو ایک نے کہا امیر صاحب تو ہی بتا دے، اس نے اپنی زبان میں کہا امیر صاحب آپ ہی بتا دو، کہتا میرے پتہ پوچھو گے؟ ہاں امیر صاحب تو جو ہمارا امیر بن کا آیا تیری ذمہ داری ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا غسل کے 3 فرض ہیں۔ بوڑھا تھا بیچارہ، جو فا کو بعض دفعہ پا بھی پڑھتے ہیں، وہ کراچی کے اندر ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا، تو کراچی والے پان بہت کھاتے ہیں، تو کسی نے کہا بے کراچی والا تم جہاں بیٹھتے ہو پان کھاتے پچکاری مار دیتے ہو۔ اس نے آگے سے کہا ابے ہم پان کیوں نہ کھائیں، اللہ قرآن میں کہتے کلو من علیہ پان۔ اس نے فا کو پا پڑھ دیا۔ بعض ہوتے نا کہ الفاظ ان کی زبان کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے وہ پڑھ دیتے ہیں، جیسے بعض بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم بابی حمدی کا، تو وا کو با ان کی زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ میں بکر کے ایک علاقے میں بیان کے لیے جاتا رہتا ہوں ہر مہینے، تو وہاں کے مجھے ساتھی نے بتلایا کہ امام صاحب نے فجر کی نماز کے اندر سورۃ الشمس کی تلاوت کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو پیچھے ایک مہاجر تھا، بوڑھا تھا، اس نے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے کہا ابے امام تیری ساری صورتاں سمجھ ماما لیکن شمس والی صورت نہیں سمجھ آندی۔ تو اس صورت کا نام بھی اس نے شمس والی صورت رکھ دیا۔ تو امیر صاحب نے پھر ان بچوں سے کہا کہ غسل کے 3 کیا ہیں؟ فرض ہیں 3، اگرچہ 3 فرض ہیں، تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ امیر صاحب بھی بتائیں گے کہ غرارے کرنا یا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو اس نے کہا 3 فرض، تیل صابن تولیا۔ تو غسل کے 3 فرض یہی ہے نا، تیل بھی اٹھا کے لے جائے، تیل کی جگہ آج کل شیمپو آ گیا، صابن ویسے لے کے جانی ہوتی ہے، اور ساتھ جی تولیا، اور بعض طلباء تو یہاں ہینڈ واش اور فیس واش یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ کدھر گئے بڑے طلباء؟ تو سب سے پہلے کیا تھا بچوں؟ ہاتھوں کا دھونا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کرنا، استنجا کرنے کے بعد نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا، اس کے بعد سنت کے مطابق وضو کرنا۔ جب سنت کے مطابق وضو ہو گیا پھر اپنے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ جب جسم کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ انسان کسی ڈبے کے ذریعے، ڈونگے کے ذریعے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالتا ہے، اور دوسرا شاور کے ذریعے غسل کرتے ہیں۔ اگر بالٹی سے، کسی برتن سے، ڈبے کے ذریعے انسان نے نہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے، اور اس طریقے سے ڈالے کہ پانی نیچے تک چلا جائے، پھر اپنے دائیں کندھے کے اوپر پانی بہائے، پھر اپنے بائیں کندھے کے اوپر پانی بہائے تاکہ پانی نیچے تک چلا جائے۔ اس کے بعد اپنے جسم کو ملنا چاہیے، اگر صابن لگانے تو صابن بھی لگا سکتے ہیں، اچھی طرح جسم کو ملا جائے، اور صابن لگانے کی وجہ سے میل کچیل بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سر کے اوپر پانی بہانا، چونکہ 3 مرتبہ جسم کے اوپر پانی بہانا اس طریقے سے سنت ہے۔ سب سے پہلے سر کے اوپر ڈالیں، پھر دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف، سر پہ دائیں طرف اور بائیں طرف، اس طریقے سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ پورا جسم دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور غسل اس طریقے سے کرنا ہے کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ جو شیمپو لگاتے ہیں یا صابن لگاتے ہیں تو انہیں پانی کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر اور پانی ڈالنا چاہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ زیادہ پانی جسم کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ جیسے گرمیوں کے اندر بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نہائے تاکہ گرمی کی شدت ختم ہو سکے، تو زیادہ پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ تو طریقہ تھا اس کا کہ جو ڈبے کے ذریعے نہاتے ہیں، اور جو شاور کے نیچے نہاتے ہیں، شاور پھر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شاور وہ ہوتے ہیں جو بندے نے خود ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے، اور دوسرا شاور وہ ہوتا ہے کہ جس کے نیچے بندے نے خود ہی گھومنا ہوتا ہے۔ تو
تو اگر ہاتھ والا شاور ہے تو وہ تو بندہ شاور کو چاہے دائیں طرف گھمائے یا بائیں طرف گھمائے پورے جسم کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور جس کے اندر بندے نے گھومنا ہوتا ہے تو پہلے اپنے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ ڈالے، ورزش بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو پورے جسم کے اوپر پانی ڈال لیں تاکہ پورا جسم گیلا ہو جائے۔ جب جسم پاک ہو گیا، اب اس کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ کپڑے پہننے سے پہلے جسم کو صاف بھی کرتے ہیں۔ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا غسل کرنے کے فوراً بعد کپڑوں کو پہنے یا جسم کو صاف کر لیا جائے۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جاؤں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد تولیہ بھی استعمال کیا، اور بعض مرتبہ نبی علیہ السلام نے غسل کے بعد جسم کو صاف نہیں کیا بلکہ کپڑے پہن لیے۔ جیسے گرمیوں کے موسم میں نہانے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ بندہ کپڑے پہن لے، جسم کو صاف نہ کرے، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ اور سردیوں کے اندر نہانے کے بعد تولیے سے جسم کو صاف کر کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر عمل کر لیا جائے، تاکہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد بندہ کپڑے پہنے، تو یہ ہو گیا سنت کے مطابق غسل کرنا۔ اگر اس طریقے سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی غسل کا مسئلہ بیان کر دیا کہ اتنی تاخیر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے۔ بندے پہ غسل فرض ہو گیا، نماز قضا ہونے سے پہلے بندہ غسل کرے اور نماز کا اہتمام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے محفوظ فرما دیں۔ طریقہ آگے بچوں غسل کا، اور کرنا کب ہے؟ دوپہر کے وقت۔ اور میں نے یہ بیان کیا بڑے لڑکوں کے لیے جن پہ غسل فرض ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں، نہ استاد دیکھتا ہے نہ انہیں مدرسے کا محتمم دیکھتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکی کی حالت میں مسجد میں آیا یا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آیا۔ اگر کوئی بندہ بار بار یہ عمل دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شدید ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر گندے کپڑے پہن کے آ جائے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ تو علیحدہ، تو ہم کہتے اس بندے کو تمیز ہی نہیں ہے، کپڑے گندے میلے کچیل کے پہن کے آ گیا۔ اور جو اللہ کے گھر ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب غسل فرض ہو تو اس کے اندر جلدی کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔